अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में महंगाई का बहरान रोज़ बरोज़ ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। कलीलुल मुद्दती महंगाई, जिसे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स से नापा जाता है, सालाना बुनियाद पर 15.16% तक पहुँच चुकी है। ये सिर्फ एक अदद नहीं, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों के बावर्ची खाने सुकड़ते जा रहे हैं। घरेलू बजट बढ़ रहा है और ये पूरी चीज़ें बढ़ती हुई बेचैनी की भी अलामत है। मुसलसल 39 हफ्तों से महंगाई का बढ़ना इस हकीकत का सबूत है कि मईशत में दबाव वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल नौइयत इख्तियार कर चुका है। इस महंगाई का बड़ा सबब तवानाई की कीमतें हैं, जबकि बिजली के निर्ख 52.58% बढ़े हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम का आटा 50.65% और LPG 48.82% महंगी हुई है। यही वजह है कि अब महंगाई सिर्फ बाजार तक महदूद नहीं रही, बल्कि ट्रांसपोर्ट, सनत, खुराक और रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर शोबे में सिरायत कर चुकी है। चिकन, दूध, दही, मटन, बीफ और दीगर बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में हालिया इजाफा इस बात का सबूत है कि आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से IMF को दी गई यकीन दहानी ने मुस्तक़बिल के खदशात मजीद बढ़ा दिए हैं। जनवरी 2027 तक गैस पर दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी भी खत्म करने का फैसला दरअसल गैस के निर्खों में बड़े इजाफे का पेश खैमा बन सकता है। इस वक्त महफूज सार्फिन का कम निर्खों पर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर नए निज़ाम के तहत तमामी सार्फिन से यकसा औसत निर्ख वसूल किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मुतवस्सित और निचले तबके के लिए गैस और बिजली का इस्तेमाल मजीद महंगा हो सकता है। हुकूमत अगरचे कम आमदनी वाले खानदानों को बराह रास्त माली मदद देने की बात तो कर रही है, मगर माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि महंगाई की रफ्तार इस मदद के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। पेट्रोल की कीमतों का मामला भी कई सवालात को जन्म देता है। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में करीबन 145 रुपए सिर्फ टैक्सेस और लेवीज की मद में वसूल किए जा रहे हैं। सिर्फ पेट्रोलियम लेवी 117 रुपए से ज्यादा है। इससे ये तासुर मजबूत होता है कि हुकूमत टैक्स हदफ पूरा ना होने की सूरत में अवाम पर पेट्रोलियम लेवी का बोझ डालकर महसूलात इकट्ठे कर रही है। बिलाशुबा मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने आलमी मंडियों में बेयकीनी पैदा की है, मगर पाकिस्तान के तमाम माशी मसाइल को सिर्फ इसी जंग से जोड़ देना हकीकत से फरार के मुतरादिफ होगा। अगर हुकूमत पेट्रोल पर भारी लेवी आयद करके महसूलात इकट्ठे कर रही है, तो इसका मशरिक़ वस्ता की जंग से क्या ताल्लुक? सवाल अब यह है कि दुनिया भर में ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी पर सिफारती तारीफें हासिल करने वाली हुकूमत क्या अब भी अवाम के माशी न करने की गुंजाइश रखती है, या फिर महंगाई के बोझ तले दबे अवाम आखिरकार जवाब मांगना शुरू कर देंगे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बतौर सालिस किरदार पर आलमी तौसीफ हासिल कर चुकी हुकूमत क्या माशी मसाइल का ठोस हल न करने पर अवाम से गुंजाइश हासिल कर पाएगी? ज़ैगम साहब, आलमी हालात की तौजीह देकर या बहाना बनाकर माशी नाकामियों से क्या हुकूमत तवज्जो हटा पाएगी? कोशिश तो कर सकती है ना। देखिए, इस वक्त सदर पाकिस्तान जो हैं वो अवार्ड्स दे रहे हैं। जी, और एक आदमी जिसे अवार्ड मिलना चाहिए था, आप मुझसे शायद इत्तफाक करेंगी, उनका अवार्ड लिस्ट में कहीं नाम नहीं है, और उस बंदे का नाम है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान ने कभी जंग नहीं करनी थी और कभी ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि ऐसे माशी हालात में भी पाकिस्तान दुनिया को दिखाए कि वो कहाँ पे खड़ा है, उसकी डिग्निटी क्या है, उसका अपना इज़्ज़त का एहसास क्या है और वो क्या कर सकता है। लेकिन देखिए, ये जितनी भी कामयाबी थी, इसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर कैथी गैनन एक जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस के साथ थी, 35 साल उन्होंने पाकिस्तान में काम किया है। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, उन्होंने भी ये लिखा है कि ये जितनी डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं पाकिस्तान की, इसके पीछे पाकिस्तान की फ़ौजी कामयाबी है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सिविलियंस को ज़रूर आप रियायती नंबर दें, लेकिन देखें डार साहब दहाइयों से मईशत चला रहे हैं ना। मईशत में कितने वो इनकलाबात लेकर आ गए। अता तारड़ बहुत बड़े दुनिया के एक्सपर्ट होंगे वो इंफॉर्मेशन में और नैरेटिव में, जैसे वो बता रहे हैं हमें, लेकिन उनकी वजह से तो ये कामयाबियाँ नहीं मिली ना। तो अगर आप खाली यही जश्न मनाते रह जाएंगे इस बात का, जो आपने नहीं की, आपके महकमों ने नहीं की, आपकी साइड ऑफ गवर्नमेंट ने नहीं की, सिविलियन साइड ऑफ गवर्नमेंट ने नहीं की, जो एक मुख्तलिफ इदारे ने की है, आप अपना काम दिखाने की बजाय, अपना काम करने की बजाय, अपनी कामयाबियाँ दिखाने की बजाय, अगर रियासती की कामयाबियाँ लेकिन जो आपकी वजह से नहीं है, उसी का ढंढोरा पीटते रहेंगे, तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे? उसको ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन ये तो बताएं कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं। देखें,
वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं दुनिया के, अजय बंगा, उन्होंने हमें एक फिगर बताई है। वो फिगर क्या है? वो कहते हैं अगले 10 साल में पाकिस्तान को कोई 2.5 करोड़ से 3 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी होंगी। अब इसका क्या मतलब है? 25 से 30 लाख हर साल नौकरियां पैदा करनी है, और 10 साल में कोई 2.5 करोड़ से 3 करोड़ नौकरियां पैदा करनी है। अब हालात क्या हैं कि हर साल पाकिस्तान में जो इजाफा हो रहा है बेरोज़गारों में, वो इजाफा जो है वो 3.5 लाख अफराद का हो रहा है, कि हर साल नए बेरोज़गार अफराद जो हैं वो ये बढ़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। पिछले भी बेरोज़गार रहते हैं, मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो उसके पीछे है मईशत की पैदावारी सलाहियत जो नहीं बढ़ रही, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो करोनी सेक्टर है, वो सेक्टर जो सरकार की वजह से पलते हैं, जो अलीट को पालते हैं, वो बढ़ रहे हैं। उन्हीं पर गुजारा है। जिन सेक्टर्स ने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, उन पर कोई तवज्जो अब तक नहीं है, और नतीजा क्या है कि ग्रोथ नहीं है। अगर ग्रोथ आएगी, मईशत आगे को बढ़ेगी, तो उसके नतीजे में ही रोज़गार पैदा होगा। गुर्बत में इजाफा हो रहा है। 2018 से अब तक 1 करोड़ 30 लाख नए गरीब पैदा हो चुके हैं। अब इसका सियासत पे क्या असर होगा, ये मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखें, जब ये बिलों की ये हालत है, बेरोज़गारी की ये हालत है, गुर्बत की ये हालत है, आमदनी बढ़ नहीं रही, रोज़गार मिल नहीं रहा, तो लोग नाराज़ होंगे, नहीं होंगे तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा असर है यूथ पर, कि एक बड़ा हिस्सा, एक ऐसा मुल्क जिसमें यूथ बल्ज है, 67% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र है। 67%, अंदाजा लगे 70% तकरीबन बनती है आबादी जिसकी उम्र 30 साल से कम है, और 6 करोड़ 30 लाख ऐसे हैं जो रोजगार की उम्र में हैं। अब उनकी जो नाराजगी है वो क्या सियासत पे असरअंदाज नहीं होगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये माशी बेचैनी की वजह बन सकता है। इस पर फौरी तौर पर अब एमरजेंसी, इकोनॉमिक एमरजेंसी लगा के मईशत को बदल। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। आमिर साहब, ये सालसी की कामयाब कोशिशें की जाती रही, हुकूमत को सनद भी मिल गई, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, मगर हमारे माशी मसाइल, गवर्नेंस के मसाइल, दाखिली मामला, तो क्या कोई मोजज़ा, कोई कमाल हुकूमत यहाँ करके दिखा पाएगी? असल जिम्मेदारी तो इन हाउस हुकूमत की ये है, रियासत, फॉरेन ऑफिस, वो सब अपना काम कर गए, हुकूमत साथ खड़ी हो गई। यहाँ कुछ कर पाएंगे, कोई चैलेंज से निपट पाएंगे एमरजेंसी के तौर पर इकोनॉमिक कंडीशंस में? अच्छा, अगर तो गवर्नमेंट का ये ख्याल है ना कि वो जो गुडविल उसने जनरेट की है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो गुडविल वो मकामी तौर पर उसकी मदद कर सकती है या उसको वो इस्तेमाल कर सकती है, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी खामख्याली और कोई नहीं हो सकती। मकामी तौर पे उसके चैलेंजेस ही फ़र्क हैं, और उसको जो डायरेक्शन लेनी है उसका उस डायरेक्शन से शायद बराह रास्त दूर दराज का एसोटेरिकली रिमोटली कोई ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन बराह रास्त जो उसकी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कामयाबियाँ हैं उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाउएवर, अच्छा, ये हम अक्सर बड़ी ग्लूम एंड डूम सिनेरियो पेश करते हैं जब भी हम इकॉनमी की बात करते हैं ना, तो लेट मी ट्राई, कोशिश करता हूँ मैं, हो सकता है नाकाम हो जाऊँ, कोशिश करते हैं कि इसका एक दूसरा रुख देखने की कोशिश करें कि इस सालसी से अगर बराह रास्त कोई हुकूमत को ऐसी तक़वियत नहीं मिलती है या ऐसा हौसला नहीं मिलता कि वो कोई बेहतरी की तरफ जा सके, तो क्या जो मौजूदा हालात हैं उनमें से कोई बेहतर रास्ता, उनकी वजह से कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, कि जो अभी ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ गवर्नेंस यहाँ पाकिस्तान का जो बिजनेस मॉडल था, पाकिस्तान की वेरियस हुकूमत, कतई नज़र के कौन सी पार्टी हुकूमत में है या फौज हुकूमत में है, वो बिजनेस मॉडल क्या था कि कर्जे ले लें, सड़क भी बनानी है तो कर्जे ले लें उससे, अगर कर्जे मिलना मुश्किल हो जाए तो अपनी 2-3 नस्लों को गिरवी रखवा लें, ये IPPs उसका बेस्ट एग्जांपल है, और इस तरह से आप कर्जे ले लें। अच्छा, अपने एसेट्स बेच लें, PIA ने आपने बेच दिया, रेकोटेक के अंदर आपने किसी को इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन वो बहुत कुछ, ये जो घर की चांदी जिसको कहते हैं ना, अब ये बहुत कुछ बचा नहीं है, और ये जो SIFC का प्रोग्रेस है वो उसका एक एग्जाम्पल है कि कितनी मुश्किल पड़ रही है, बावजूद उसके कि उसके अंदर हाइब्रिड निज़ाम की तमाम लीडरशिप जो है वो मौजूद है। और फिर आखिरी इनका हरबा कि अच्छा एसेंशियल्स को टैक्स कर दो ना, उसमें तो फिर टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो सकती। पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाओगे तो पेट्रोल तो हर किसी को ख़रीदना है, इसलिए उसको ज़बरदस्ती टैक्स देना पड़ेगा, उसकी भी एक हद है, और वो हद मेरा ख्याल है हम अब क्रॉस कर चुके हैं। अब जब ये सारे दरवाजे बंद हो गए हैं
تو پھر کچھ نہ کچھ تو عائشہ سوچنا پڑے گا نا, کیونکہ ان ساری یہ جو پالیسیز جو آپ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر چلا رہے ہیں, اس کا جو ایک فال آؤٹ ہوا ہے, اس فال آؤٹ میں سب سے جو بڑا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی ابزارپشن کیپیسٹی بھی تو افیکٹ ہوئی ہے نا. بگیسٹ ایگزامپل از کہ سب کچھ آپ کے لیے چائنا کرنے کو تیار ہے, اور وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے پاکستان کے انوائرمنٹ کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں جس پیس کے اوپر کام کرنے کی عادت ہے وہ پیس ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتی. یہاں تک کہ اگر وہ تھوڑی سی زمین تک مانگتے ہیں پاکستان میں اپنے کسی پروجیکٹ کا ہیڈ آفس بنانے کے لیے, وہ زمین ایکوائر کرنے کے اندر بھی آپ کو مہینے, اگر سال نہیں بھی تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں. تو وہ ایبزارپشن کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایچ آر کو پرماننٹ ڈیمیج ہوا ہے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن کے جو ایمرج کر رہا ہے. سو اگر تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو بزنس ایز یوزول کے ذریعے صرف اس انٹرنیشنل گڈ ول کی بنیاد کے اوپر ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے بہت بڑی خام خیالی ہے. اگر وہ واقعی اس کو ایک, جس طرح سے ایران نے امریکی حملے کو اپنے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ اور ایک ایگزسٹینشیل کرائسس سمجھ لیا تھا نا, اسی طرح سے ہم اپنی موجودہ معاشی صورتحال کو اگر ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھ کے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں, تو پھر کیونکہ پہلے والے سارے راستے بند ہو چکے ہیں, تو میرا خیال ہے امید کی جا سکتی ہے کوئی نیا اور انوویٹو راستہ. اچھی بات کر دی عامر صاحب آپ نے, جاتے جاتے امید کی. شہزاد صاحب, جہاں سوال ختم کیا جواب اپنا عامر صاحب نے کہ ہم کچھ نیا سوچ پائیں گے, ریاست کی طاقت کے ماں پہ ہم نے جو کچھ اچیو کر لیا انٹرنیشنلی, کیا معاشی اور داخلی مسائل حل کرنے کے لیے وہ کوئی نئی سوچ, وہ ایکس فیکٹر, وہ طاقت, وہ حیثیت حکومت کے پاس ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے, بدقسمتی سے جن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے یہ حکومت, یعنی جسے آپ ایکس فیکٹر کہہ رہی ہیں, وہ جو ایکس فیکٹر ہے اس کی بھی اپنی حدود اور لیمیٹیشنز ہوتی ہیں نا. تو جہاں تک ان کی حدود اور لیمیٹیشنز ہیں اس کے اندر تو انہوں نے رہ کے آپ کو کام کر کے دکھا دیا, جس کی بنیاد پہ آپ نے پچھلا سال سوا سال نکال لیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ تمام سیاست جو ہوتی ہے, تمام پالیٹکس لوکل ہوا کرتی ہے, اور لوکل پالیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے اس نے معیشت جس طریقے سے چلانی ہے, جس گورنمنٹ نے, جو سیاسی گورنمنٹ نے معیشت جو چلانی ہے, وہی اس کی پرائمری ذمہ داری ہے, اس کی اولین ذمہ داری وہ ہوتی ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ 2050 میں آج ہی کی اخبار میں خبر ہے کہ 40 کروڑ ہماری آبادی ہو جائے گی پاکستان کی, اور اس 40 کروڑ میں سے 25 کروڑ لوگ نوکری کے امیدوار ہوں گے. آپ کو ان کو نوکری دینی پڑے گی 2050 کے اندر 25 کروڑ لوگوں کو. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے آج ہی کے اخبار میں, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ مکمل طور پر ریونیو آپ کی جنریشن امپورٹس کے اوپر ہے, ایکسپورٹس پہ نہیں ہے. ایکسپورٹس بہت تیزی سے گرتی جا رہی ہیں اور امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, جب ایسا معاملہ ہوتا ہے اور ایکسپورٹس یعنی آپ کی پروڈکشن نہیں ہو رہی, پیداوار نہیں ہو رہی, تو نوکریاں نہیں بن رہی. تو وہ جو آپ نے 25 کروڑ 2050 میں نوکریاں دینی ہیں وہ کس طریقے سے دیں گے؟ دوسری بات دیکھیے, جب حکومتیں فارن پالیسی پہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دیں حکومتیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کی ڈومیسٹک پالیسی ہے, چاہے اس میں معاشی ہے چاہے کوئی اور وجوہات ہے, اس میں فیل ہو رہی ہے. تو فیلڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ سب سے ان کا آخری ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ وہ فارن پالیسی پہ وہ فوکس کرنا شروع کر دیتی ہیں. باہر کے دورے شروع کر دیے, وہاں پہ جا کے دکھایا کوئی ایکٹیویٹی, وہاں لوگ ریسیو کر رہے ہیں, وہاں سے آ رہے ہیں, تو ایک ایسا ایک منظر پیش کرتے ہیں جس طریقے کے یہ حکومت بہت کام کر رہی ہے. اب یہ سال سوا سال تو ہم نے گزار لیا فوجی پرفارمنس کے اوپر, ہماری ملٹری کی پرفارمنس کے اوپر, اور اس کے بعد پھر یہ جب سے ایران کی وار سٹارٹ ہوئی تو ایک آپ کی کریڈیبلٹی جو تھی اس نے وہ آپ کو کھینچ کے یہاں تک لے آئی. لیکن وہ میعاد اب ختم ہوتی جا رہی ہے. آوازیں سنیے کیا کیا آ رہی ہیں. امریکہ سے آواز کیا ہو گئی, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 1990 میں پریسلر نے بھی یہی جب آیا تھا تو یہی کیا تھا. اس وقت آج کیا آواز ہے کہ آج یہ ہے کہ آپ کے اڈے جو ہیں وہ ایرانی جہازوں کو لے کے بیٹھے ہوئے. لنڈسے گرہم بات کر رہا ہے جو کہ ٹرمپ کا بہت قریبی ہے. تو مجھے تو اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح جب ہم نے 1989 میں سوویت یونین کو باہر فائنلی ہم نے مل کے, امریکہ نے ہمارے ساتھ مل کے اس کو باہر دھکیل دیا, تو ہم پہ پریسلر امینڈمنٹ لاگو ہوگی. اب اس ایران والے معاملے کے اوپر مجھے نہیں پتا یہ کہاں تک جائے گا. نیتن یاہو بھی بول رہا ہے, لنڈسے گرہم بھی بول رہا ہے, اور وہاں کا میڈیا بھی بول رہا ہے امریکہ کا. یہ کس شکنجے میں ہمیں جکڑنے والے ہیں مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ پہلی وارننگ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو
وہ جو گنجائش تھی آپ کی وہ فارن ختم ہو پالیسی گئی۔ والی وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. دوسری بات جی ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھیں, آپ ان کے اخبارات کو فالو کریں جی تو وہاں پر ایک دم سے ایک اور احیا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا رول کم ہو رہا ہے تو اب وقت ہے اس کو فلپ کو بڑھانے کا اور اپنے لیے جگہ جو اسپیس استعمال بنانے کا۔ جو خالی ہو رہی ہے اس کو استعمال کرنے کا. وہاں پر اس وقت فارن پالیسی پہ اس کے پرنسپلز کے اوپر ہم انڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے دھڑ دھڑ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. بات آپ نے کر دی, رسپائٹ ختم ہو رہی, گنجائش ختم ہو گئی جو کہ فارن پالیسی پہ ڈیپینڈنٹ تھی. لوگوں کی نظریں واپس ادھر, مہنگائی, بھوک, تیل بجلی کی قیمتیں, اور اس کے بعد یہ جو باقی آپ نے معاملات بتائے گورنمنٹ کا یہ نالائکیاں, ٹیکسز, باقی یہ جو انفیشنسیز ہیں ٹھیک۔ یہ واپس اب لوگوں کو یہ واپس آ کے ہاؤنڈ کریں گی اور یہ لوگ بولیں گے. تو جو درست ہو گیا، گنجائش ختم بدقسمتی ہو سے گئی۔ جب تک تھی اب وہ مجھے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اس گورنمنٹ کو یہاں فوکس کرنا پڑے گا تاکہ ٹھیک وہ ہے۔ لوگوں کو سیٹسفائی کرے جو ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, ابھی تک کی گفتگو یہ بتا رہی ہے بزنس ماڈل ہو, اکنامک پیٹرنز ہو یا پھر ہمارا ریسٹرکچرنگ کی خواہشات ہو, سب فیلئر کا شکار ہوئی. ماضی میں پاکستان کا رول رہا ہے عسکری اور سفارتی طور پر, مگر عالمی تائید کے باوجود ہم کچھ گین اپنے عوامی مسائل یا ریسٹرکچرنگ کی چیزوں پر نہیں کچھ حاصل کر سکے. کہ اب کی بار جو سٹیٹس پاکستان نے حاصل کیا ہے کوئی معاشی معاملات کے حل کے لیے بھی استعمال ہو پائے گا, کچھ حاصل کر سکیں گے, یا جو کچھ ہے یہیں سے نکلنا ہے اور کیا وہاں پھر کچھ نظر آتا ہے آپ کو عوام کو دینے کو؟ عائشہ, یہ بہت پیچیدہ سوال آپ نے کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ایران کے ساتھ امریکہ کی مصالحت اور ثالثی کا جو بیڑا پاکستان نے اٹھایا ہے اس میں بھی ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کی معیشت اور جو معاشی بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے. تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں دنیا بھر میں, لیکن پاکستان میں جب وہ اوپر جاتی ہیں اور اس کا جو پورا نقصان اور اثر ہوتا ہے آپ جانتی ہیں, ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں کہ وہ بہت شدید قسم کی مہنگائی میں اس کا نکلتا ہے رزلٹ. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ یہ ایران کے ساتھ جنگ جلد از جلد ختم ہو تاکہ کم از کم ایک یہ جو بڑا اس سے تو تھوڑی سی پاکستان کے عوام کو اور ریاست کو نجات ملے. لیکن رہا آپ کا جو لارجر سوال ہے کہ دیکھیے خارجہ پالیسی پہ جتنی مرضی آپ کامیابیاں حاصل کر لیجئے, اصل میں عوام کی جو سیٹسفیکشن ہے اور عوام کے جو مسائل ہیں روزمرہ کے وہ روزگار سے ہی جوڑے ہوئے ہیں. اور جب تک روزگار مہیا نہیں ہوگا, جب تک افراط زر کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جائے گا, جب تک سوشل سروسز جو ہے وہ نہیں ڈیلیور کی جائیں گی مکمل طریقے سے, احسن طریقے سے, اس وقت تک لوگوں میں بے چینی بھی رہے گی اور حکومت اور ریاست میں اعتماد کی کمی بھی رہے گی. اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. دیکھیے آج سے یہ میں نے پہلے بھی شاید یہی بات کہی تھی اسی پلیٹ فارم پہ کہ اس وقت ہائیبرڈ نظام جو ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اندرونی, ماں سوائے ایک ہی محاذ پر, اور وہ ہے معیشت. اور اس کی وجہ بنیادی ہے روزگار اور کساد بازاری جسے کہا جاتا ہے, کیونکہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے یا جو ترقی کی شرح ہے وہ بالکل کم ہے اس وقت. مطلب وہ 1-2% سے اوپر جا ہی نہیں رہی, اور ابھی یہ جو حالیہ ایران کی جنگ کا شوق لگا ہے اس سے تو اور نیچے گرے گی. تو ان حالات میں جب گروتھ نہ ہو رہی ہو, اکنامک گروتھ, تو نوکریاں نہیں بنتی تو خوشحالی نہیں آتی تو بے چینی ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی ایک سادہ سی بات ہے, اور یہی ہے اس وقت ایک ڈائلیما تھا اور ابھی بھی حکومت کو لاحق ہے کہ ایک طرف کو ان کو IMF کی شرائط پوری کرنی ہے. دیکھیے نا ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیوی لگانے سے پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر بجٹ کا خسارہ کم ہو گیا, اور تاریخی طور کے اوپر کبھی پتہ نہیں کتنے 20 سالوں سے خسارہ اتنا کم نہیں تھا جتنا کہ اس وقت ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ خسارہ تو کم ہو گیا, IMF کو تو خوش کر دیا, لیکن جو پاکستان کے عوام اور جو ان کے مسائل اور جو ان کی ضروریات ہیں وہ تو اس سے پوری نہیں ہوگی, کیونکہ ایک گروتھ والی معیشت کے لیے حکومت کو سپینڈنگ کرنی پڑے گی, ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کرنی پڑے گی, ڈیولپمنٹ بجٹ کو بڑھانا پڑے گا, اور انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر دوبارہ کام کرنا پڑے گا تاکہ نوکریاں زیادہ لگیں. تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما لاحق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت مکمل توجہ دینی ہوگی تمام جو فریقین, تمام پاور سینٹرز جو ہیں, کیونکہ یہ سب سے بڑا پاکستان کی انٹرنل سٹیبلٹی
के लिए एक चैलेंज खतरा है। दुरुस्त हो गया जी। जहां रजा साहब ने बात खत्म की कि रोजगार और कसाद बाजारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा, या चैलेंज है, बड़ा सादा सा सवाल बनता है कि कानून की बालादस्ती और इंसाफ भी पैसों में मिलता है? क्या हुकूमत, क्या इंतजामिया वो भी नहीं दे सकते? क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अनमोल और उर्फ पिंकी की, जो निजाम को चैलेंज कर रही है। क्या निजाम पलट कर जवाब दे पाएगा या बैठ जाएगा इस ब्रेक के बाद? प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कराची की सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान एक मुलजिमा का अंदाज नहीं बल्कि पूरे निजाम का चेहरा अया हुआ। अनमोल पिंकी, जिसे कोकेन क्वीन कहा जा रहा है, अदालत में इस एतमाद के साथ दाखिल हुई जैसे कानून उसके लिए कोई रुकावट ना हो, ना हथकड़ी ना खौफ, बल्कि एक ऐसा प्रोटोकॉल जो आम शहरी तो क्या अक्सर बाअसर अफराद को भी नसीब नहीं होता। ये मंजर महज एक पेशी नहीं बल्कि एक सवाल था, वही सवाल जो इस केस के हर पहलू से उभर रहा है। ये वही मुलजिमा है जिस पर अरबों रुपए मालियत की मनशियात के नेटवर्क को चलाने, नौजवानों तक कोकेन और आइस समेत मुख्तलिफ ड्रग्स पहुंचाने और एक मुकम्मल सप्लाई चेन बनाने और चलाने के इल्जामात हैं। तफ्तीशी मालूमात के मुताबिक पिंकी ने न सिर्फ अपनी लैब बनाकर अपने ब्रांड्स के साथ मनशियात फरोख्त की, बल्कि कानून से बचने के लिए अपनी बायोमेट्रिक शनाख्त तक मस्क कर डाली। पुलिस से बचने के लिए कभी चकमा दिया तो कभी करोड़ों रुपए रिश्वत दी और एक ऐसा निजाम कायम किया जो उसकी गिरफ्तारी के बावजूद चलता रहे। पिंकी मुबैना लीक ऑडियो में पुलिस को खुला चैलेंज देते हुए कह रही है कि हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। अगर एक मुलजिम इस हद तक पूरे एतमाद हो कि गिरफ्तारी से पहले ही निजाम का मजाक उड़ा रहा हो, तो सवाल उसके रवैये के साथ साथ उस निजाम पर भी उठता है जिसने उसे ये एतमाद दिया। अहम सवाल ये भी है कि क्या ये सब कुछ महज एक फर्द की जहानत और जुर्रत का नतीजा हो सकता है? दुनिया भर से मिसालें इसका जवाब नफी में देती हैं। जनूबी अमेरिका के ड्रग कार्टेल्स हों या भारत, म्यांमार, एक्वाडोर समेत कई ममालिक में सामने आने वाले नारकोटिक्स नेटवर्क्स, हर जगह एक चीज मुश्तरक रही है और वो है सियासी और इंतजामी सरपरस्ती, या कम अज कम वो खामोशी जो ऐसे धंधों को पनपने देती है। मनशियात का कारोबार कभी तन्हा नहीं चलता, ये ताकत, रसाई और तहफ़्फ़ुज़ के एक पेचीदा और मुनज़्ज़म निज़ाम का हिस्सा होता है। इसी तनाजुर में ये बुनियादी सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या कोकेन क्वीन पिंकी वाकई बगैर किसी पुष्ट पनाही के एक मुकम्मल सल्तनत चला रही थी, या फिर हम एक बार फिर असल किरदारों को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक चेहरे को कहानी का इख्तिताम बना रहे हैं? इसी पर पैनल से गुफ्तगू रखेंगे। सवाल इस तरह से, हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। कोकेन क्वीन पिंकी को निजाम की बेबसी पर इतना यकीन क्यों? शहजाद चौधरी साहब। आयशा, पिंकी असल में एक खातून तो है, एक शख्स है, लेकिन वो असल में एक आईना भी है। वो आईना है जिसमें जब निज़ाम, रियासत और ये जो पूरा समाज जब अपना आपको देखता है तो आगे पिंकी नजर आती है। और ये जो पिंकी है ये आपका मुंह चढ़ा रही है, ये आपका मजाक उड़ा रही है, तमस्खर उड़ा रही है। ये पिंकी असल में आपके मुंह पे एक तमाचा मार रही है। ये बिल्कुल एक हकीकी, यानी जो मैं समझता हूं कि जो हम सब मिलके नहीं कर सकते वो इसे पिंकी ने करके दिखा दिया है, इस रियासत को, इस सियासत को, इस पूरे समाज को, कि ये आपकी असल हकीकत है। कभी आपको उसमें कुछ खराबी नजर आती है तो आप असल में खराबी आपके यहाँ अपने नजर आती है, कभी उसके चाल चलन में, कभी उसके किस चीज में, पहनावे में, कभी उसके अंदाज में। ये आपकी शक्ल है, ये आप हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हम हैं, ये हमारा ही चेहरा है। हम उस जगह पे पहुंचे हुए हैं जहां पर के जो पिंकी की शक्ल में नजर आ रहा है वो असल में, मुझे बताइए, अभी कुछ चंद अर्सा पहले, कुछ माह पहले, 2-4 साल, कुछ साल पहले किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की बातें की जा रही थी, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। आपने कितना खूबसूरत जुमला बोला अपने इब्तिदाई में, सियासी और रियासी तहफ़्फ़ुज़, सियासी और रियासी तहफ़्फ़ुज़। इसके बगैर कोई पिंकी और इंतजामी तहफ़्फ़ुज़, इसके बगैर कोई पिंकी कायम नहीं रह सकती। ये सब कुछ इस निज़ाम का हिस्सा है, इस रियासती निज़ाम का हिस्सा है, इस इंतजामी निज़ाम का हिस्सा है। पुलिस ये है आपकी पुलिस भी, लेकिन पुलिस को क्यों, अकेले को क्यों हम उसकी जिम्मेदार ठहराएं? पूरा निज़ाम ही हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो जो पिंकी है वो आपको नजर आ रही है। अब आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? आपने इतनी मईशत, इतनी सफारतकारी,
ہر چیز جنگیں کر کے دیکھ لی، لیکن اس پنکی کا ہم کچھ نہیں کر سکے جو پنکی ہمارے سامنے آ رہی ہے، درست لیکن ہے یہ حقیقت. درست ہو گیا. اور کاش کہ کسی کو شرم آئے ہمارے ملک کے اندر، ہم سب کو اپنا چہرہ دیکھ کے نظر آئے کہ یہ اصل میں ہماری اصل حقیقت. ٹھیک ہو گیا. رضا صاحب، دنیا بھر میں نارکوٹکس کی تاریخ دیکھیں، جو ہم بات کریں سیاسی و انتظامی سرپرستی ثابت شدہ نظر آتی ہے اس نظام کو، اس کی چین کو چلنے کے لیے، امریکہ سے لے کر بھارت تک جہاں بھی بات کر جائے. کیا آپ کے خیال میں یہ کوکین کوئین جو اپنا پورا اسٹرکچر یا نظام چلا رہی تھی، بغیر کسی سرپرستی کے یہ سلطنت چلا رہی تھی؟ ممکن ہے عائشہ، یہ تو ناممکن ہے کہ وہ بغیر سرپرستی کے یہ چلا رہی تھی. آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے کونے کونے میں اس طرح کے، چاہے منشیات فروشی ہو، چاہے چوری چکاری یا ڈاکہ یا اور سیریس کرائم ہر لیول کا، وہ پولیس کی شمولیت اور ان کی بیکنگ کے بغیر ہوتا ہی. اور اس میں صرف پولیس نہیں ہوتی، اس میں جو علاقے کے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ رورل ایریا ہے تو وہاں کے جاگیردار یا ذمہ دار یا ٹھیکیدار، اگر یہ شہری علاقہ ہے تو وہاں پر اور قسم کی طاقت کے مراکز ہوتے ہیں. یہ ان سب کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پنکی کے، یہ بالکل صحیح کہا کہ پنکی صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یہ ایک نظام، ایک ورک کا ایک سمبل ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ والا کیس بھی میں زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ اتنی زیادہ اس کو توجہ ملنے کے باوجود بھی آپ کی امید نہیں ہے، مگر وزیر داخلہ سندھ کل سے بہت چینلز پہ نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں پنکی باہر نہیں آئے گی. اب پتہ نہیں کس اس میں وعدہ کیا ہے. دیکھیے ایک پنکی کو پکڑ کے بند کر کے کچھ 6 مہینے سال جو ہے وہ شاید اگر کاش کہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، بالکل بھی نہیں، کیونکہ پنکی کا جو نیٹ ورک ہے وہ تو ابھی تک چل رہا ہوگا نا. اور دیگر ملک میں، دیگر شہروں میں جو نیٹ ورکس موجود ہے وہ بھی وہیں کے وہیں ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سندھ حکومت اور سندھ کی پولیس اور سندھ کی اسپیشل برانچ کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ دھندا کب سے ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی جو ہے وہ آئس، ایک کوئی موزی قسم کی ایک اور ڈرگ ہے، اس کا سب سے بڑا سینٹر ہے اس کی پروڈکشن اور اس کی سیل کا. اور یہ تو ایسی باتیں کہ آئے دن اس کے اوپر بات ہوتی ہے، میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن اور بہت بڑا یہ پروسیس ہوگا، اور اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے سندھ حکومت، اس کی ٹاپ کی کمٹمنٹ چاہیے ہوگی. اس کے بغیر یہ کام ہوگا نہیں، جتنی مرضی اس کے اوپر اور یہ شاید سندھ تک نہیں، پاکستان کے اور شہروں میں بھی، کیونکہ یہ نیٹ ورک اسلام آباد، لاہور تک بھی پھیلا ہوا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. عامر صاحب، یہ خاتون گھر سے ماڈل بننے نکلی، بڑی بڑی پارٹیوں میں گئی، پھر شوہر اور بھائیوں کے ساتھ یہ پورا نیٹ ورک بناتے ہوئے کس طریقے سے اس نے سیکھا اس کو بنانا. 12 سال سے وہ یہ کام کر رہی ہے، پوری چین چلا رہی ہے. اب یہ واقعی کسی ویب سیریز کا اسکرپٹ ہے، حقیقی طور پر سب کچھ ہو رہا ہے، 12 سال سے ہو رہا ہے اور نظام کو فرق نہیں پڑ رہا، تو کیا پڑ جائے گا؟ اس کی ذرا اکنامکس اگر آپ دیکھیں نا، تو پھر ان کے یہ جو کانفیڈنس جس کی آپ نے بات کی ہے نا، شاید ہمیں اس کی بھی سمجھ آ جائے. یہ جس طرح کی سنتھیٹک ڈرگز کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہ بنانا بائی دا وے بہت آسان ہوتا ہے. یہ جو آپ کی ایک DSNG سائز کی وین ہوتی ہے نا، اس کے اندر آپ ایک موبائل فیکٹری لگا کر بھی اس طرح کی ڈرگز کو مینوفیکچر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کا آن دا اسٹریٹ ریٹ اگر وہ دیکھیں تو 1 گرام اس طرح کی ایک ڈرگ کا 1 گرام جو ہے وہ 10 سے 15 ہزار روپے کے اندر بکتا ہے. اب 10 سے 15 ہزار روپے فی گرام، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس ڈرگز کے، اس طرح کے سنتھیٹک ڈرگز کے عادت ہوتی ہے، ان کے لیے 1 گرام کا مطلب 1 شام، یا بڑی حد ہے، بڑی وہ احتیاط کریں تو 2 شامیں ہوتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ان کی کلائنٹیل کیا ہوگی. اور یہ بات میں کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں عائشہ کہ ہم نے یہاں پر طاقت اور رسائی اور تحفظ کا تو ذکر کیا نا، ایک اور بہت پاورفل ایلیمنٹ جو اس طرح کے کانفیڈنس کے پیچھے آپ کو نظر آتا ہے، وہ ہے بلیک میل کا.
کون سا وہ طبقہ ہے، پاکستان کا کون سا طبقہ ہے کہ جس کے بچے اس طرح کی ڈرگز استعمال کر سکیں، ان کو افورڈ کر سکیں. وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کا ایک جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں پاکستان کی، جس میں سیاستدان بھی ہوں گے، جس میں بیوروکریٹس بھی ہوں گے، جس میں ملٹی نیشنل کے امپلائیز بھی ہوں گے، جس میں بینکرز بھی ہوں گے، یہ ان کی اولادیں ہیں جو کہ استعمال کرتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح کی کلائنٹیل کو کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے، ان کو اسٹیبلش کرتے ہیں، تو وہ ایویڈنس کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ جو وقت اس وقت انمول بی بی کے اوپر آیا ہوا ہے وہ کسی وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے. سو اس سارے ایویڈنس کی موجودگی کے اندر ظاہر ہے پھر ان کو بڑا کانفیڈنس اور ان کو بڑا یقین بھی ہو سکتا ہے. یقین تو ہوگا ہی کہ جن لوگوں نے میرے خلاف کارروائی کرنی ہے اور جو لوگ وعدے کر رہے ہیں میرے خلاف کارروائی کرنے کے، ان کے اپنے بچوں کے خلاف میرے پاس یہ ایویڈنس ہے. تو یہ اتنا بری طرح سے یہ جڑوں میں پاکستان کی، ہمارے معاشرے کی، خاص طور پہ ہماری ینگر جنریشن کی جڑوں کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اس لیے اس طرح کے لوگ اتنی دیر تک، آپ نے کہا نا 12 سال سے وہ پورا خاندان مل کے یہ کام کر رہا ہے، تو اتنی دیر تک وہ اس لیے چلا سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کس کی کون سی رگ ان کے ہاتھ میں ہے جس کو مشکل آنے پہ وہ مروڑ سکتے ہیں، اس کو تکلیف دے کر اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. That is the sad reality of this situation. زیغم صاحب، ہے تو سیڈ ریئلٹی. یاد ہوگا اس سے پہلے ارمغان کیس بھی سامنے آیا تھا، وہ بھی اتنا ہی بڑا نیٹ ورک تھا، اسی طریقے سے پورے ملک میں ڈرگ سپلائی کر رہا تھا. قریباً وہ بھی کیس شاید ختم ہونے کے قریب ہے اس وقت. یہ پھر ایک کیس ہے، وہ کہتی 24 گھنٹے سروس آن لائن ہے، ڈیلیوری موجود ہے. کسی کے علم میں نہیں، کیا خاتون اتنی طاقتور ہے یا نظام بالکل بیکار ہو چکا ہے؟ عائشہ، کچھ عرصے پہلے مجھے ایک ڈرگ پیڈلر کا پتہ چلا، ایک عام تام ڈرگ پیڈلر کا، کہ اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور بڑی ڈھیر ساری منشیات اس سے برآمد کی ہیں. پھر مجھے پتہ چلا کہ اس نے سفارش ڈھونڈ لی ہے اور عدالت میں پولیس نے بتایا ہے جو مال مسروقہ تھا وہ منشیات تھی ہی نہیں، وہ چونا شونا تھا، اور اس کی فوراً ضمانت ہو گئی. دس از ہاؤ آور سسٹم ورکس. پھر آپ نے جو بتایا کہ پنکی ایک نظام چلا رہی تھی، تو چونا پھر وہ انتظامیہ نے استعمال کر لیا کہیں پہ وائٹ واش کر کے. جی بالکل، انہوں نے سیل کر دیا ہوگا. دیکھیں پولیس ضائع نہیں کرتی کسی چیز کو، وہ اس کا کوئی استعمال میں لاتی ہے نا. وہ آگے ایک پورا نیٹ ورک ہے اور پولیس کو پتہ ہے. دیکھیں پولیس کے بغیر یہ نیٹ ورک چل ہی نہیں سکتا، اینٹی نارکوٹکس کے بغیر چل نہیں سکتا. ایک ایک آدمی کا انہیں پتہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جو بیٹھ کے یوز کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی تعداد ہے، 70 لوگ ہیں، 70 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہوگا، لیکن جو 50,000 لاکھ پاکستان میں لوگ نشہ بیچتے ہیں ان کا سب کو پتہ ہوتا ہے. اور پنکی جیسا نظام تو چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اوپر ایک نظام نہ ہو. اور عامر صاحب نے جیسے دیکھے بتایا کہ یہ کوکین پیتا کون ہے. دیکھیں عام تام جو غریب آدمی ہے وہ تو جاتا ہے کہیں بھنگ لے لے گا، چرس لے لے گا، افیون لے لے گا، کچھ ایسی چیز لے لے گا، لیکن اتنا مہنگا نشہ یہ تو الیٹ کرتی ہے نا. صاحب لوگوں کے بچے کرتے ہیں نا، اور جب صاحب لوگوں کے بچے کرتے ہیں تو پھر پنکی کے آپ ذرا صرف فون کی لسٹ دیکھیے کہ اس کے فون پہ کس کس کے نمبر ہوں گے. اور آپ کے پاکستان کے سسٹم میں آپ کے فون پہ کن کے نمبر ہوتے ہیں، اسی سے طے ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی طاقت کتنی ہے. یہ اعتماد اس کی ہوا میں سے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ اس کی کنٹیکٹ لسٹ کا اعتماد تھا. اور پھر جب اتنا بڑا سسٹم وہ چلا رہی تھی تو یہ ایسے اس کو مفت میں تو معاف نہیں کیا جا رہا تھا نا. ظاہر ہے وہ پے بھی کر رہی تھی، جن کو پے کر رہی تھی انہوں نے اس کا خیال بھی تو کرنا ہے نا. وہ خود بھی تو کمپرومائزڈ ہیں. تو ایک طرف وہ قانون کے جو رکھوالے ہیں وہ خود کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، دوسری طرف جو یوزرز ہوتے ہیں وہ ان کے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کی انفارمیشن ان کے پاس ہے. ظاہر ہے اس کو ان پارٹیوں کا بھی پتہ ہے، ان کے تعلقات کا بھی پتہ ہے، ان کی عادتوں کا بھی پتہ ہے. تو اس لیے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور ہماری حکومت تو ان کے لیے تو یہ کوئی پرائرٹی پر نہیں ہے کہ 70 لاکھ لوگوں میں سے 60 لاکھ لوگ تو غریب ہیں نا، نہ ڈیٹا ہے، نہ ٹریٹمنٹ کیپیسٹی ہے، نہ ہیلتھ سسٹم اس کو اون کرتا ہے. تو بس یہ ایسے ہی چلے گا. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. اور پنکی جیسا نظام چلا رہی ہے، آپ نے کہا اس کے اوپر بھی ایک، اور یہی پنکی نے بتایا کل کے آئینہ دکھایا کہ یہ پڑا ہے نظام، کر لو جو کر سکتے ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.